تو آج دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے کہ دوسرے صوبوں کے لوگ ہم ویلکمنگ لوگ ہیں، ہم سندھی جو ہیں ویلکمنگ لوگ ہیں، ہمیں کسی کے آنے پہ اعتراض نہیں ہے، ہم نسل پرست نہیں ہیں، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ترقی ہو، سندھ میں بھی ترقی ہو، اور روزگار کے مسائل جو ہیں وہ چلنے چاہیے۔ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، نہ تو کسی نسل کے مخالف ہیں، نہ ہی ہم کسی لینگویج بیریئر میں ہیں۔ ہم تو سویلائزڈ لوگ ہیں، ہم تو پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم مل جل کے سب حل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم سندھی جو ہیں ایک تاریخی طرح ہزاروں سالوں سے ہماری یہ جو دھرتی ہے، جو ہمارا وطن ہے، یہ ایک سویلائزیشن ہے۔ 7000 سال سے ہم ایک سویلائزیشن میں رہے ہیں، تو سندھ کے لوگوں کی نیچرلی اپنی دھرتی سے محبت ہے، وہ اپنی مدر لینڈ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے پریشان بھی رہتے ہیں، اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے لیے سینسیٹیو بھی ہیں۔ اب ہم دیکھیں پاکستان کے لوگ اور پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں سے ہم 2017 میں جو آبادی کا ریشو ہے اور جو سینسس کے نتائج آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ وہ شیئر کریں گے، جس میں 2-4 چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم پیش کریں گے خاص طور پہ کراچی کے، میں آج فیکٹس اینڈ فگرز اور جو سینسس کے آبادی کا جو تناسب ہے میں آپ سے شیئر کروں گا، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پورے پاکستان کی آبادی میں مختلف صوبوں میں آبادی کے اضافے کا تناسب کیا ہے، اور سندھ کی آبادی کا تناسب کیا ہے، اضافے کا تناسب کیا ہے۔ اور تیسری چیز میں یہ بیان کروں گا یہاں پہ کہ سندھ کے شہروں کی جو آبادی کا اضافے کا تناسب وہ کتنا ہے۔ تو ان 3-4 جو فیکٹرز ہیں، ان کو بیان کرنے سے جو بھی انصاف پسند اس ملک کا شہری ہے، پاکستان کا شہری ہے، وہ پنجاب میں رہنے والا ہو، وہ بلوچستان میں رہنے والا ہو، وہ پختونخوا میں رہنے والا ہو، وہ کہاں بھی رہنے والا ہو، وہ جو بھی انصاف پسند ہوگا تو اس کو سندھیوں کی سینسٹیوٹیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور سب سے پہلے پاکستان کے آپ 2017 کا جو سینسس ہے، تو اس میں پاکستان کی مجموعی طور پہ جو شہری آبادی کا اضافہ ہے، پاکستان کی مجموعی طور پہ شہری آبادی کا جو اضافہ ہے وہ 36.4% ہے، لیکن اس کے برعکس سندھ کے اربن آبادی کا اضافہ جو ہے وہ 52.02% ہے۔ سندھ کے شہروں کے اربن آبادی کا جو اضافہ ہے وہ 52.2% ہے، جبکہ پورے پاکستان کا ملا کے جو اضافہ ہے وہ 36.4% ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈفرنس جو ہے سندھ کے شہروں میں، لوگ یہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، تو ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ غیر فطری اضافہ ہے۔ سندھ اس غیر فطری اضافے کو اتنے بڑے پیمانے سے دوسرے لوگ جو دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں اور دوسرے صوبوں سے آ رہے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2011 یا 12 کی وہ فیصلہ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کو دونوں کو حکم دیا ہے کہ 30 لاکھ سندھ میں 30 لاکھ افغانیوں سمیت جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جائے، کیونکہ ہم نے 40 سال اپنے بھائیوں کا، افغان ہمارے بھائی ہیں، افغانوں سے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، اور دوسرے ملکوں کے لوگوں سے ہمیں گلا شکوہ نہیں ہے۔ جنگیں ہوتی ہیں اور دوسرے مسائل سے لوگ پریشان ہو کے دوسرے ملکوں میں آتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ ایک مخصوص عرصہ رہ کے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی پرماننٹلی کسی ملک میں رہ جائے، یہ اتنے بڑے تعداد میں یہ نہیں ہوتا۔ تو
ہمیں خوشی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کی مہمان نوازی کی. ہمارا اتنا حال تھا، ہم سندھ کے لوگوں ہم پاکستان کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، اور 40 سال سے یہاں پہ خاص طور پہ افغانی نیشنلز جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، ایز اے ہیومن ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. لیکن ہم اتنے بڑے تعداد میں 40 لاکھ لوگ ہم کراچی اور سندھ کے دوسرے شہروں میں ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب ان کو برائے کرم سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ان کو واپس اپنے ملک جانا چاہیے. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ، پاکستان کی حکومت اور وفاقی حکومت اور سندھ گورنمنٹ کی پہلی ڈیوٹی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ فوری طور پہ عمل کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے صوبوں کے لوگ جو آتے ہیں، جو آ رہے ہیں اور پرماننٹلی یہاں رہ جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت صرف کراچی میں 18 پشتون اور 6 پنجابی اسپیکنگ ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں. 18 اور 6 24 ایم پی ایز ایم این اے. کراچی ہمارے سندھ کا کیپٹل ہے، اس میں لوگ ہیں، مطلب وہ ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں. یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. اور اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 40 لاکھ سے زیادہ کراچی میں اور سندھ کے 1-2 دوسرے شہروں میں اتنے بڑے تعداد میں جو فارینرز رہ رہے ہیں، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ویسٹ بارڈر پہ ایک بہت بڑی منی وار کہا جائے یا ایک جنگ کی صورتحال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ملک دہشت گردی کے زد میں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج بھی ہے. کراچی جو 2.5 کروڑ لوگوں کا شہر بن گیا ہے، جو وداؤٹ پلاننگ ہے، جس میں جو چاہتا ہے جس ملک سے آنا چاہے آ جاتا ہے، جس صوبے سے لوگ آنا چاہے آ جاتے ہیں، کوئی بیریئر، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے. وہ شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں، وہ ڈومیسائل PRC بنوا لیتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے. یہ بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، کیونکہ نہ پانی کا وہ بندوبست ہے، گیس، بجلی، اور فنڈامنٹل دوسری، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت بڑا مسئلہ ہے اس ریاست کے لیے. تو کیونکہ ہمارا کیپٹل ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا سب کچھ کراچی ہے، تو اسی وجہ سے ہم ان سینسٹیوٹیز کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو میری سب سے پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ سندھ کی آبادی اور خاص طور پہ سندھ کے شہروں کی آبادی جو ہے وہ ان نیچرل طریقے سے بڑھ رہی ہے، اور بہت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور اس کو نہ روکا گیا، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑے تصادم کو جنم دے گا. جیسے کہ میں نے ایک بتا دیا کہ 2017 کے اس کے سینسس کے مطابق پورے پاکستان میں 36.4% کی اربن آبادی کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سندھ کی اربن آبادی میں 52.02% کا اضافہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ میں 2017 کے جو اربن آبادی کی تاریخ کے تناظر میں اضافہ ہوا ہے مختلف سینسس کے ذریعے، میں ان کا بھی آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں. 1951 کے آدم شماری کے مطابق سندھ کی اربن آبادی 29.23% تھی، جبکہ 1961 میں یہ 37.85 بن گئی. 1972 کے سینسس میں 40.44%، 1981 کے سینسس میں 43.31%، اور 1998 کے سینسس میں 48.75% بن گئی، جبکہ 2017 میں یہ تناسب 52.2% بن گیا ہے. انبلیویبل، نیچرل قسم کی یہ اربن آبادی میں اضافہ ہے، جس کو سندھ گورنمنٹ تو کیا وفاقی گورنمنٹ بھی نے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگ صوبوں کے لوگ یہاں ظاہر ہے سندھ میں آتے ہیں، سندھ کے شہروں میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے جتنے بھی ان کا پانی، ان کی بجلی، ان کی گیس، سارے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سندھ گورنمنٹ بھرتی ہے، سندھ کے ٹیکسز سے جاتا ہے.
لیکن اس مد میں ہمیں وفاق سے بھی کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ ایک الگ ایشو ہے، تو اس پہ الگ سے بات کی ضرورت ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا اس پہ آپ کا دھیان دلاؤں گا کہ دو چار ہمارے جو اربن ایریاز کے جو مختلف ڈسٹرکٹس ہیں، کراچی کے کچھ ڈسٹرکٹ ہیں یا جام شروع ہے، اس کے میں آدم شماری کے لحاظ سے 2017 کے آدم شماری کے جو فیکٹس اینڈ فگرس ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو یہ ہے کہ سندھ کی مجموعی آبادی میں جیسے میں نے بتایا کہ 57% کا اضافہ ہے جو شہروں میں دکھایا گیا ہے۔ کراچی ویسٹ میں 87.4% کا اضافہ ہوا ہے۔ کراچی ویسٹ میں 57%، جیسے میں نے بتایا کہ وہ پورے اربن جو آبادی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ کراچی ویسٹ میں 87.4% اضافہ ہوا، جبکہ ملیر ضلع میں 105.7% آبادی میں اضافہ ہوا ہے، 105.7%۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 97.5%، جام شورو میں 70.3%، ٹنڈوالہ میں 69.6%۔ تو یہ وہ آدم شماری کے جو سینسس کے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اچھا، اسی لحاظ سے آپ جو کراچی میں سینسس آیا ہے اس میں مختلف نسل کے لوگ جو رہتے ہیں ان کا بھی میں آپ کو ایک جو سینسس کے نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کراچی میں پشتون آبادی 1981 میں 8.7% تھی، جبکہ وہ 1998 کے سینسس کے مطابق 11.42% میں سے بڑھ گئی۔ 81 میں 8.7% تھی اور 98 میں وہ 11.42% سے بڑھ گئی، جبکہ وہ 2017 میں 15.01% ہے۔ اور کیونکہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ہمارے جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں وہاں بھی ایک انسرٹنٹی اور ٹیررزم کی لمبی ایک ٹیررزم چل رہا ہے، تو اور تیزی سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں۔ جیسے اب سرائکی جو بولنے والے لوگ ہیں، سینسس کے مطابق 1981 میں وہ 0.35% تھے، 1998 میں وہ 2.11% ہو گئے اور 2017 میں وہ 4.97% بن گئے۔ اور اسی طرح ہند کو آبادی ہے 4.24% ہند کو آبادی ہے، کشمیری 1% ہے، اور ادر لینگویجز، ان کے ساتھ ادر لینگویجز جو ہیں وہ 12.44% ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو آپ کو میں بات بتاؤں اور جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو ہماری سینسٹیوٹی ہے، جس کو پورے پاکستان کے لوگوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور ہماری چیخ و پکار پہ کان دھرنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کراچی میں سینسس کے مطابق سندھیوں کی آبادی 10.67% ہے، صرف 10.67% ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی انٹرنیشنل سازش کے حالات میں کسی بھی الطاف حسین پروجیکٹ، کسی نئے الطاف حسین پروجیکٹ کی شکلیں یا کسی اور شکل میں جو کچھ ہو سکتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا، سندھیوں کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں چلتے اردو آبادی کا تناسب بھی آپ کو بتا دوں۔ 1981 میں کراچی میں اردو بولنے والے ہمارے بھائی 54.34% تھے، 98 میں وہ کچھ کم ہو کے 48.52% ہو گئے، اور 2017 کے سینسس میں ابھی جو نتائج آئے ہیں اس میں وہ 42.30% ہیں۔ اردو آبادی، اس لیے اردو آبادی کم نہیں ہو رہی، لیکن جو باہر سے لوگ ہیں
وہ زیادہ آ گئے ہیں، تو ان کا تناسب، اردو بولنے والوں کا تناسب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ ایسے پنجابی بولنے والے 81 میں 13.64% تھے، 1998 میں 13.94% ہو گئے، اور 2017 میں تھوڑا کم ہو کے 10.73% آبادی ہے۔ تو پنجابیوں کی جو ہے وہ تھوڑا بہت کم ہوا ہے تناسب کے حساب سے۔ اردو اسپیکنگ کم نہیں ہوئے، لیکن اردو اسپیکنگ مطلب باہر سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، بہت تیزی سے آ رہے ہیں، تو اردو اسپیکنگ لوگوں کا تناسب کم ہوتا جا رہا ہے۔ سندھی تو بیچارے 10% ہیں، اور جو ادر لینگویجز والے ہیں وہ بھی 12.44% ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا سندھیوں کا۔ تو اس لحاظ سے اب اس سارے مسئلے کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہم سندھی اس کو کس طرح سے حل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ بالکل سمپل سادہ ہے، ہم کسی کو روکنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں، یہاں بزنس کریں، یہاں کمائیں، یہاں کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، خوش رہیں، اور ہمیں بھی خوش کریں۔ ہمیں بزنس کرنے سے، لوگوں کے آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تنگ نظر قوم پرست نہیں ہیں، لیکن ہمیں ریئل خطرہ ہے کہ ہم منارٹی میں تبدیل ہو جائیں گے اگر پیپلز پارٹی اور زرداری مافیا اور اپنے بیٹے کے وزیر اعظم ہونے کے چکر میں اور دوسری چیزوں میں اگر زرداری اور پیپلز پارٹی نے سندھیوں کے ساتھ ویساگاتی کی اور سندھیوں کے محبتوں کا اور سارے ان کے احسانات کا بدلہ اس طرح دیا، تو سندھی مکمل طور پر مینارٹی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے میرے پاس 2 سالوشن ہیں۔ میں ایک فرد کی حیثیت میں، حبیب جتوئی ایک رائٹر، ایک جرنلسٹ کی حیثیت میں ایک چھوٹے سالوشن دیتا ہوں۔ اگر پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے رولنگ ایلیٹس، رولنگ سرکلز، اس ملک کے اصل حکمران جو ہیں، وہ اگر ان چیزوں کو سمجھیں گے تو یہ پورے پاکستان کے لیے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ سب لوگ یہاں پہ آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا قانون بنایا جائے، قانون میں ایسی ترمیم کی جائے کہ لوگوں کو یہاں پراپرٹی خرید کرنے کا، باہر کے لوگوں کو پراپرٹی خرید کرنے کا حق نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا ووٹ داخل نہیں ہو، سندھ میں وہ ووٹ نہ کریں، ان کے ووٹ داخل ہو، ہم سندھ میں ووٹ ان کے داخل بلا شک کریں آپ، لیکن جیسے کشمیریوں کا ووٹ ہوتا ہے، کشمیریوں کے سندھ میں جتنے کشمیری رہتے ہیں ان کا ووٹ تو یہاں داخل ہے، لیکن وہ ووٹ اپنی کانسٹیٹیوشن میں کشمیر میں دیتے ہیں۔ تو پنجاب کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ جہاں سے بھی آتے ہیں، جس جگہ سے آتے ہیں، وہ ان کا ووٹ وہ اپنے اوریجنل گاؤں میں، اپنے اوریجنل شہر میں جہاں سے وہ آ رہے ہیں وہاں پہ وہ ووٹ کریں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ 2 سالوشن ہیں جس کی وجہ سے اس سارے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، تو اگر اس سارے مسئلے کو ہم نے حل نہیں کیا اور قادر مندوخیل جیسے نوسر باز اور آصف علی زرداری جیسے مفاد پرست اور ایک کرپٹ حکمران جس کو اقتدار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اگر اس کے پالیسیوں پہ اور نواز شریف اور دوسرے کے پالیسیوں پہ ہم چلیں گے تو پھر یہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا، کیونکہ حالات بہت ٹھیک نہیں ہیں۔ دہشت گردی ہمارے سروں پر موجود ہے، اور دہشت گردی کی وجہ سے ملک کی معیشت بہت خراب ہے، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور مندوخیل جیسے ناعقبت اندیش نوسر باز ایک ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں اور دوسرے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اگر پہلے سے ہی ہمارا مسائل حل نہیں ہوئے اور ہم دوسرے مسائل پیدا کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، آپ ہمیں سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، SJ TV حبیب جتوئی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، ہماری مدد کریں، اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔